پاکستان میں اگر لوگوں کی پروٹیکشن کی بات کی جائے تو اس پہ کافی زیادہ سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں، چاہے وہ وکلا ایسوسیشن ہو، جرنلسٹ ایسوسیشن ہو یا اس کے علاوہ دیگر پاورفل لوگ ہوں، ان کو تو پروٹیکشن مل جاتی ہے، ان کے حق میں قوانین بھی بن جاتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عام شہری کو بھی اس طرح سے ہی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ جو کسی بھی جس طرح سے ابھی کوئی بھی عام شہری ہو پاکستان میں رہنے والا، کیا اس کو بھی اتنی ہی پروٹیکشن حاصل ہے؟ لیکن یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عدالتیں ہوں، تھانے ہوں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ عام شہری کا اگر ان کے ساتھ کوئی پالا پڑتا ہے تو وہ خوار ہوتا ہے، اس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اس کو قوانین کی سمجھ ہی نہیں آتی، انگلش لینگویج ہونے کی وجہ سے اس کے لیے فردر پرابلمز آ جاتی ہیں، اور مزید کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے اس چیز کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہونے کی وجہ سے عام شہری جو ہے وہ ہر ٹائم خوار رہتا ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ عام شہری ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے 25 سال لگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں تو جو عام شہری ہیں جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، تو وہ قانون میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح کے بہت سارے ایسے قوانین ہیں کہ جن کی عام شہری کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو عام شہری بھی ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تو آج اسی طرح سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایکٹ ہے پبلک سیفٹی کمیشن، جس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے بڑے سینئر جرنلسٹ، انتہائی رسپیکٹڈ سردار شبیر صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ پہلے بھی میں کافی شوز کر چکا ہوں، ہیومن رائٹس کے لیے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں رہ کے جتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آج جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کتنا افیکٹو ہے، کتنا فعال ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سر ویلکم اینڈ تھینک یو۔ بہت شکریہ مطیب بھائی کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر بات کے لیے موقع دیا جی، بہت شکریہ۔ اچھا سردار صاحب، کہ پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتائیں کہ پبلک سیفٹی کمیشن ہے کیا اور شہری کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ بالکل اس طرح سے ہے مطیب بھائی کہ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے پبلک سیفٹی، یعنی عام جو لوگ ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے کسی کمیشن کو تشکیل دیا جانا۔ اس کی ضرورت یا اس کو پہلی دفعہ جو یہ نام آیا یہ پولیس ایکٹ میں 2002 میں لایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پولیس جو ہے وہ میجسٹریٹی نظام کے انڈر تھی، اس میں ڈپٹی کمشنر یا اس طرح سے ایک سسٹم تھا جس کے انڈر پولیس کام کرتی تھی۔ 2002 کے بعد جو پولیس ایکٹ بنایا گیا اس میں اس کا اپنا ایک سسٹم، پورا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ڈی آئی جیز اور اس طرح سے پورا ڈی ایس پیز، پورا ایک سسٹم بنایا گیا کہ وہ خود اپنا ایک پورا نظام پولیس چلاتی ہے اوپر سے لے کر اور تھانوں تک۔ اچھا، اب وہاں پر یہ ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ پولیس کو جو با اختیار بنایا گیا اور ان کو جو پاور دی گئی کہ پولیس ایس ایچ او جو ہے یا پولیس کسی کے خلاف بھی کسی وقت بھی کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے، ایف آئی آر کر سکتی ہے، اسے گرفتار کر سکتی ہے، اسے حوالات میں رکھ سکتی ہے۔ تو اب یہ جو پاور ہے، جو ایک قانونی پاور حاصل ہے پولیس کو، ظاہر ہے اس کو بھی اس کی نگرانی بھی ضروری ہے نا، کہ اس پاور کا مس یوز نہ ہو، اس پاور کا غلط استعمال نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 2002 کے پولیس ایکٹ میں ہی پبلک سیفٹی کمیشن کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور ہر ڈسٹرکٹ میں اور صوبائی سطح پر پبلک سیفٹی کمیشنز جو ہے ان کو تشکیل دینے کا اس میں کہا گیا کہ بنائی جائیں۔ پبلک سیفٹی کمیشن کا جو شروع سے کنسیپٹ تھا کہ ایسی ایک پبلک فورم غیر جانبدار جس کا پولیس سے تعلق نہیں ہوگا، یعنی پولیس کے جو افسران ہیں یا پولیس اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، امپارشل ہوگا، نہ اسے بنانے میں اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا مداخلت ہوگی۔ تو لیکن بدقسمتی سے 2002 سے لے کر آج 2025 میں ہم آ گئے ہیں، ابھی تک اس کو کہیں پر بھی فل فلیش طریقے سے اس کو تشکیل نہیں دیا جا سکا یا اس سے کام نہیں لیا جا سکا۔ مطلب 2002 کا ایک قانون ہے اور 2025 ہو گیا تقریباً، اگر یہ میں کہوں کہ 23 سال گزر چکے 23 سال ہو گئے جی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جیسے اس کی اپنی روح کے مطابق، جیسے یہ کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں تو ہوا ہی تھی، ٹھیک ہے جی، کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹس میں یہ تشکیل دیا گیا، بنایا گیا، کچھ کام ہوا، لیکن جس طرح سے اس کا ایک کام ہونا چاہیے تھا اس طرح سے آج تک نہیں ہوا۔ پھر بیچ میں ہرڈلز آتی رہیں
اور لگتا تو ایسے ہی ہے کہ شاید جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ایسے پاور والے لوگ ہیں، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو پاور والے لوگ ہیں وہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، پولیس استعمال ہوتی ہے، پھر پولیس کے خود اپنے اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اب اس سب میں ایسی صورت میں جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ وہاں پر غیر جانبدار طور پر اس کی درخواست دیکھی جائے گی، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اس کو انالائز کیا جائے گا، اس کی انکوائری کی جائے گی اور اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے کام کرنے دیا جاتا تو جہاں ایک طرف عام آدمی کو انصاف ملنے میں سہولت ہوتی، آسانی ہوتی، وہیں دوسری جانب اچھی پولیسنگ، جو ایک کمیونٹی پولیسنگ ہے، ایک اچھی پولیسنگ ہے، ایک ایسی کہ عوام فرینڈلی، عام آدمی کی فرینڈلی پولیسنگ۔ دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا نام سنتے ہی جو عام آدمی ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اس نے تھانے جانا ہو، بعض اوقات دیکھیں نا کوئی ویریفیکیشن آ جاتی ہے۔ اب جیسے آج کل یہ کرایہ داروں کے حوالے سے ہے، کچھ قانون بنا کے ان کی آپ نے بڑی ایپس بنی ہوئی ہیں، ان ایپس کی آتی ہے، لیکن ایک عام آدمی پولیس کی طرف جانے سے گھبراتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا مجھے سہارا ملے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں جس کی جان پہچان ہو تھانے میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پولیس عوام فرینڈلی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی بلا جھجک، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، بلا جھجک وہ تھانے جا سکے اور تھانے میں جا کے جو بھی اس کا کام ہے، خواہ اس نے انصاف کے لیے جانا ہے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے ازالے کے لیے جانا ہے، کسی ویریفیکیشن کے لیے جانا ہے، کسی ڈاکومنٹس کے لیے جانا ہے، تو بالکل آسانی سے جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا چونکہ ہے نہیں، تو اس لیے پولیس کی جو پاور ہے اس کا مس یوز نہ ہو، اس کے لیے پبلک سیفٹی کمیشن کو جو ہے پولیس ایکٹ میں، خود پولیس ایکٹ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی عام لوگ کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس پر اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کیسے، مطلب جس طرح پبلک سیفٹی کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ مطلب صوبوں سے منسلک ہے یا کوئی وفاقی ادارہ ہے، یا اس کا کیا فورم ہوگا، یا اس میں جو لوگ ہیں وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو دیکھیں گے؟ یہ تھوڑی سی چیزیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی مرتبہ 2002 میں پولیس ایکٹ میں اس کو لایا گیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پبلک سیفٹی کمیشن ہونا چاہیے، ہر صوبے میں ہونا چاہیے، پبلک سیفٹی کمیشن ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت تو یہ تھا کہ چونکہ وفاق بھی پولیس وفاق کے انڈر بھی آتی، تو وفاق میں بھی ایک پبلک سیفٹی کمیشن شروع میں بنایا گیا، گو کہ بعد میں پھر پولیس ٹوٹلی اپنے اپنے صوبوں کے انڈر میں آ گئی، تو اس لیے اب صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن اور ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی سیفٹی کمیشن بھی، پبلک سیفٹی کمیشن بھی بنائے اور ہر صوبے میں بھی ہو، ان کی اپنی اپنی جوریڈکشنز ہوں گی۔ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ میں جو بھی پولیسنگ ہے، اس کی جو ان کی اینول، ان کا جو بھی پلان ہے، پروگرام ہے، ان کا فنڈ ہے، ان کے تھانوں کی کنڈیشن ہے، ان کی پولیس کی اپنی جو بھی ورکنگ آورز ہیں، ڈیوٹیز کی کنڈیشن ہیں، عوام کو جو بھی شکایت ہے پولیس سے، اس حوالے سے یہ ان کی ذمہ داری میں آتا تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشن کی، پبلک سیفٹی کمیشن۔ ٹھیک ہے، اب بیچ میں چونکہ چینجز آتی رہی ہیں، خاص طور پر جب 2019 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم کر دی گئی، آپ کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس میں سے 2013 کے بعد جب 2019 میں امینڈمنٹ کی گئی تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم کر دی گئی، تحصیل گورنمنٹ رہ گئی اور ولیج کونسل رہ گئی۔ اب چونکہ اس سے پہلے جو پولیس ایکٹ میں پبلک سیفٹی کمیشن کا ذکر تھا، اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بڑا اہم رول تھا، اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ممبرز جو ہیں ان میں سے بھی اس پبلک سیفٹی کمیشن کے بطور ممبرز انہوں نے آنا تھا، ڈسٹرکٹ ناظم کا بڑا اہم رول تھا۔ اب 2019 کے لوکل باڈیز ایکٹ میں جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہو گئی تو ظاہر ہے وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، اس کا ایک پورشن پورا ختم ہو گیا پولیس ایکٹ میں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نام سے تھا۔ تو اس لیے پھر 2024 میرا خیال ہے شاید اکتوبر 2024 میں، جی ہاں اکتوبر 2024 میں صوبائی گورنمنٹ خیبر پختونخوا نے اس میں پھر امینڈمنٹ کی تبدیلی کی جس میں، اور نئے قوانین کے تحت تبدیلی کر کے تاکہ وہ ڈسٹرکٹ والا پورشن نکال کے اس کی جگہ پھر تحصیل کے لوگ آ گئے۔
तहसील मेंबर्स आ गए। बिल्कुल। तो इस वक्त जो इसकी पूरी एक वो बनती है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, टोटल 10 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। ठीक है। जो ये नई अमेंडमेंट के तहत जो अब तश्कील दिया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में 10 मेंबर्स होंगे जी। इन 10 मेंबर्स में 2 मेंबर्स जो हैं वो सूबाई असम्बली के होंगे, ठीक है, उसमें कौमी असम्बली के भी हो सकते हैं। उनका ताल्लुक उसी डिस्ट्रिक्ट उसी हलके से होगा। फ़र्ज़ करें डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लिए अगर पब्लिक सेफ्टी कमीशन बन रही है तो 2 मेंबरान सूबाई असम्बली और उसमें कौमी असम्बली के लोग भी आ सकते हैं। 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है, आइदर सूबाई असम्बली से और कौमी असम्बली से, ठीक है। उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से ही किसी हलके से होगा। 2 मेंबर्स हो गए वहाँ से जी। 2 मेंबर्स जो हैं वो तहसील असम्बली से लिए जाएंगे, ठीक है, तहसील एबटाबाद की असम्बली से 2 मेंबर्स लिए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर 6 आज़ाद मेंबर्स हैं, ठीक है, 2 और 2 4 तो ये हो गए, 2 सूबाई असम्बली से आ गए और 2 तहसील असम्बली से आ गए। सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो जो स्पीकर साहब होंगे वो उनके नाम देंगे, एक अपोजिशन से और एक हुकूमती बेंच से, ठीक है। जो तहसील वहाँ पर जो तहसील मेयर हैं वो 2 नाम देंगे, ठीक है। 4 मेंबर्स ये हो गए। 6 मेंबर्स जो हैं वो आज़ाद होंगे। अब ये जो 6 मेंबर्स आज़ाद हैं इसमें इस तरह से होगा कि 2 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होंगे जो ग्रेड 19 के होंगे, ठीक है, ठीक है जी। अब बाकी जो 4 हैं उसमें से एक खातून होगी, ठीक है, ये गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करेगी, डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया उनके ज़रिए डिप्टी कमिश्नर्स उनको नॉमिनेट करेंगे। ये जितने भी मेंबर्स हैं पब्लिक सेफ्टी कमीशन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन के, ये डीसी के पास है। मैंने आपको बताया ना कि 2 जो ऊपर के हैं वो स्पीकर साहब, यानी सूबाई असम्बली से या कौमी असम्बली से जो लिए जाएंगे केपी असम्बली के स्पीकर करेंगे, ठीक है। 2 जो तहसील असम्बली से हैं वो तहसील मेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो आज़ाद मेंबर्स हैं 6, उन आज़ाद मेंबर्स में से बाकी जो सिलेक्शन है वो डिप्टी कमिश्नर्स को अथॉरिटी दी गई है जी, उनको इख्तियार दिया गया है कि उसमें 2 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होंगे ग्रेड 19 के, ठीक है, ठीक है। बाकी जो 4 हैं उसमें एक खातून होगी मेंबर, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वकील साहब होंगे, ठीक है, ठीक है, और 2 सिविल सोसाइटी में से आम लोगों में से 2 लोग जो है मुंतखब किए जाएंगे। इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन 10 अफराद पर मुश्तमिल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो अभी आपने पूरे इसका स्ट्रक्चर बता दिया, ये बॉडी बना दी, इसकी ये बनेगा कैसे, उसका प्रोसीजर बना दिया। आप इसमें ये बताएं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, या जनरल पब्लिक इससे क्या मतलब एक्सपेक्टेशन करे कि लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तरफ तो जहाँ इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें ये थानों पर जाके छापे मार सकते हैं, थानों को चेक कर सकते हैं, पुलिस को चेक कर सकते हैं, पुलिसिंग के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हैं, जहाँ पुलिस को ख़ुद भी फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। यानी आम तौर पर हमें कई दफ़ा जो पुलिस के मुलाजिमीन हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं जी, उनकी ड्यूटीज़ की टाइमिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, बहुत टफ ड्यूटीज़ हैं, या थानों में मसाइल हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं उनके, ठीक है, वो भी पब्लिक सेफ्टी कमीशन देखेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम काम यह है कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन आम आदमी को अगर किसी पुलिस से कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई ज़्यादती हुई है उसके साथ, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन का बड़ा अहम रोल है, ठीक है, ठीक है। वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन के पास आएगी। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन उस एप्लीकेशन को पहले डीपीओ को भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, कि ये एक एप्लीकेशन है आपके फलां पुलिस वाले के खिलाफ, आप इसकी इंक्वायरी करें और इसकी रिपोर्ट दें। वो इंक्वायरी करके जब वो उसको रिपोर्ट देंगे कि ठीक है जी फलां पुलिस वाले ने ये की थी और हमने ये एक्शन लिया है या नहीं लिया, जो भी है, अब वो जब वापस उन्होंने रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को करनी है। अब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन उस बंदे को बुलाएगी कि जी ये मसला है, तो वो अगर उससे मुतमईन हो, कहते हैं नहीं जी इन्होंने गलत रिपोर्ट की है, ये तो गलत किया इन्होंने, बिल्कुल वन साइडेड किया है और ये सही नहीं है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन उस एप्लीकेशन को भेज देगी जो रीजनल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है। एक रीजनल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी एक बनाई जाएगी, बिल्कुल ठीक, वो भी एक यानी जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में होगा पब्लिक सेफ्टी कमीशन, तो रीजन जैसे हज़ारा रीजन है, ठीक है, मालाकंड रीजन है, या डिफरेंट रीजन्स हैं सूबाई, तो हर रीजन में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, उसमें फिर वो एप्लीकेशन भेजी जाएगी और वहाँ पर वो उसको अपने तौर पर इंक्वायरी करेंगे, और क्योंकि वो एक बिल्कुल गैर जानबदार फोरम होगा। देखें, अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ साहब के कंप्लेंट सेल है, डीआईजी साहब का भी एक कंप्लेंट सेल है, आईजी साहब का भी एक कंप्लेंट सेल है, लेकिन डीआईजी साहब और आईजी साहब का कोई अपना इंक्वायरी सिस्टम नहीं है, यानी वो इंक्वायरी नहीं करते।
وہاں پر آپ اپلیکیشن اگر کسی ایبٹآباد کے کسی بھی تھانے کے کسی پولیس والے کے خلاف ایک اپلیکیشن آپ آئی جی صاحب کو بھیجتے ہیں تو وہ انکوائری نہیں کرتے, وہ وہاں سے بھیج دیتے ہیں ڈی اے جی ہزارہ کو. ٹھیک ہے, ڈی اے جی ہزارہ صاحب کے پاس بھی کوئی اپنا انکوائری سسٹم نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی بلائیں, اس پولیس والے کو بلائیں, اس بندے کو بلائیں اور ان کا ایک سیکشن ہو وہاں پر ایک انکوائری کی جائے. اس طرح سے نہیں ہے, وہ بھیج دیتے ہیں ڈی پی او صاحب کو. اب ڈی پی او صاحب کے پاس بھی کوئی انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی, کوئی سسٹم ڈی پی او صاحب کے پاس ان کے آفس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انکوائری کیا ہوتی ہے کہ آپ جو متاثرہ بندہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس نے یہ جو کمپلینٹ ہے جس نے درخواست دی ہے, آپ اسے بلائیں, اور جس پولیس والے کے خلاف ہے آپ اسے بلائیں. آپ دونوں کی بات سنیں, دونوں سے ریٹن بیان لیں, اور اس کے بعد کوئی اپنا ایک اب فیصلہ اس پر کہ کمپلینٹ غلط ہے یا اس پولیس والے نے زیادتی کی ہے. اگر کمپلینٹ غلط ہے تو اس کے بارے میں پروویژن ہے کہ اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے اگر اس نے جھوٹی درخواست دی ہے. جھوٹی درخواست دی ہے, جی جی جی. اچھا, لیٹ سپوز اگر یہاں پہ کمپلیننٹ کسی کو تنگ کرنے کے لیے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے, یا کوئی بھی اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی شریف آدمی کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو اگر فرض کریں کسی کے خلاف کوئی جھوٹی درخواست دیتا ہے, کسی عام آدمی کے خلاف, اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف, کسی شخص کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کے لیے درخواست دیتا ہے, تو یہ کام ہے اس پولیس والے کا جس پر درخواست جاری. پہلے یہ تو اس پولیس والے کا ہے کہ اس اپلیکیشن کو دیکھے کہ یہ اپلیکیشن آئی ہے, اس کو انالائز کرے, اس کی انکوائری کرے, اس کی تفتیش کرے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمپلیننٹ کسی پولیس والے کے خلاف درخواست دیتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات آگئی پولیس آفیشل کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اگر پولیس آفیشل اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کرتا, جو آپ نے پہلی بات کی کہ عام طور پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ان جھوٹے مقدمات قائم کرنے میں پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پولیس اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام دے تو جھوٹے مقدمات ختم ہو سکتے ہیں, کیونکہ پولیس کا کام ہی یہی ہے کہ کسی شخص نے جب کوئی درخواست دیتا ہے تھانے میں جا کے کہ یہ فلاں نے مجھے مارا ہے, فلاں نے زخمی کیا ہے, فلاں نے یہ کر دیا ہے, یہ کر دیا ہے, تو اس کی اپلیکیشن لکھنی چاہیے. آپ کا جو کرمنل پروسیجر ہے ٹھیک ہے, وہ پولیس کو کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں شخص نے ایکس وائی نے تشدد کیا ہے, مجھے مارا ہے, مجھے زخمی کیا ہے, تو وہ اس کی اپلیکیشن لیں گے, لکھیں گے. اگر وہ زخمی ہے تو اس کا میڈیکل کروائیں گے, یا جو بھی اس کی صورتحال ہے وہ ساری چیزیں وہ کلیکٹ کریں گے, اس کے بعد وہ لکھیں. وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں, آپ کی درخواست ہم نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. کرمنل پروسیجر یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کمپلین لے کے آتا ہے تھانے میں یا پولیس چوکی میں لے کے آتا ہے تو آپ اس کی درخواست اپلیکیشن لکھیں, آپ اپنے رجسٹر میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. ریکارڈ کا حصہ بنائیں. جب آپ ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں اس کے بعد پھر آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اس کی ایک غیر جانبدار انکوائری کریں, تفتیش کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں, جو بھی ثبوت ہیں, وہ سارے اکٹھے کریں. اب اگر آپ کو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک غلط مقدمہ ہے, یہ اس نے غلط درخواست دی ہے, فیک ایف آئی آر, یہ فیک ایف آئی آر یا فیک بنے گی, نہیں وہ تو انداز دیکھیں تفتیش کا مقصد کیا ہے, اینالائز ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کیا جو تفتیشی ہے اس کو اس بات میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی رپورٹ لے, اس کے بعد میڈیکل رپورٹ لے, اس کے بعد موقع پہ جا کے نقشہ موقع بنائے اور دیگر ساری چیزیں دیکھ کر, یہ اور جو گواہ ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر اسے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلط رپورٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس رپورٹ کو 169 سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کے تحت اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے تو اس کے سارے حقائق جمع کر کے اس کی اپلیکیشن کو مضبوط کر کے آگے کورٹ میں بھیجنا چاہیے تاکہ اس کو انصاف مل سکے. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح سے ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے. ایک عام آدمی جاتا ہے اور جا کے رپورٹ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو اپنے جوتے گھسنے پڑتے ہیں اور اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. جبکہ بعض جگہ ایسے نظر آتا ہے کہ ود ان آور جو ہے ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو یہ جو صوابدید ہے ایس ایچ او کی یا محرر کی یا تھانے والوں کی, یہ صوابدید غلط ہے. جب تک کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی ملازم قانون کے مطابق نہیں ہوگا, ایکٹ کے مطابق نہیں کام کرے گا, تو وہ کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا. پولیس ایکٹ ہے, پھر کرمنل پروسیجر ہے, وہ ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ نے پیسے دے دیے تو آپ کی جھوٹی رپورٹ پر بھی دوسرے کے خلاف مقدمہ بنا دیا جائے گا. جو اس کی لکناز ہیں, جو اس کی کمزوریاں خود بہت سیدھی کر کے مقدمہ بنا کے
دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر بعض اوقات آپ نے پیسے نہیں دیے یا آپ نے اس طرح سے نہیں کیا جس سے پولیس چاہ رہی ہے، تو آپ کے جائز مقدمے کو بھی اس میں کمزوریاں ڈال کے جو تفتیش والا ہے اور نقشہ موقع میں کمزوری ڈال دے گا، لکھنے میں کمزوری ڈالے گا، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دے گا کہ وہ مقدمہ آگے جا کے عدالت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور وہ انسان جو شخص ہے بیچارہ وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ شبیر صاحب، یہ بڑا زبردست، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو میری آپ کے ساتھ تو ویسے ایک سیریز چلے گی تاکہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ ان لوگوں نے مطلب ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیسے حصول انصاف کے لیے تبدو کرنی ہے۔ تو آج اس کو فی الحال چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو ہم پارٹ 1 کے طور پہ یہیں پہ روکتے ہیں اور اس کو یہیں سے شروع کریں گے جو پارٹ 2 ہوگا، اور آگے پھر دیکھیں گے کہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن میں اور کیا کیا کام ہو سکتا ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوگا یا یہ کیسے کام کر سکتا ہے، اور اس سے سٹیزن کی ویلفیئر کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور ہم آگے یہ بھی بات کریں گے کہ یہ صرف دیکھیں ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ایک فورم بنایا گیا ہے کہ وہ اس چیزوں کو دیکھے، لیکن دیکھیں جو پولیس افسران ہیں جیسے ڈی آئی جی صاحب ہیں، جیسے ڈی پی او صاحب ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم انکوائری سسٹم ایسا ہو کہ جس کو خود بھی دیکھیں کہ عام آدمی کو انصاف کیوں نہیں مل رہا۔ دیکھیں جو انصاف کا سسٹم ہے، ایک جو جسٹس سسٹم ہے، اس کی جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے، وہ پولیس ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہیں پر گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر اوپر کیسے وہ انصاف کی توقع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل 100% درست ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے ایکسپرٹ لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا تفتیشی ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پچھلے کی طرح مکھی پہ جیسے اس نے دیکھا پچھلے نے یہاں یہ لکھا تھا وہ بھی ویسے لکھ دیتا ہے۔ یا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مدعی نے اپلیکیشن دی ہے اور میں اسی کو بس آگے عدالت میں بھیج دوں، عدالت جانے اور یہ جانے سچا ہے جھوٹا ہے۔ اب عدالت میں 4-5 سال وہ بیچارہ ایک شریف آدمی جس کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پولیس والے کو ہی اسے جھوٹا ثابت کر کے اس کی کلیئر کرنا چاہیے، اخراجگی بھیجنی چاہیے کہ جی یہ بنتا ہی نہیں ہے، تاکہ اس بیچارے شریف آدمی کی یہیں جان چھوٹے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب کہاں کہاں کمزوریاں ہیں ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ پبلک سیفٹی کمیشن بھی اپنا کردار ادا کرے، ڈسٹرکٹ پولیس افسر جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، جو ڈی ایس پیز ہیں مختلف سرکلز میں، جو پولیس افسران ہیں اگر وہ اپنا صحیح کردار ادا کریں اور کمپلیننٹ کی اپلیکیشن کو پڑھیں، رپورٹس کا جائزہ لیا جائے، ان کا آڈٹ کیا جائے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر کہیں کسی کو کچھ شکایت ہے تو اس کو پھر دوبارہ ریویو کیا جائے، تو بہت ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے آج شبیر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، جتنے بھی لوگ جرنلزم کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس پہ بات کر رہے ہیں یا سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، شبیر صاحب ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا، کہ وہ کسی کی ذاتی طور پہ کسی کے خلاف ہیں یا کسی کے مخالف ہیں۔ یہاں پہ یہ سب جو ہیں محب وطن ہیں، لیکن یہ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اصلاحات ہمارے اداروں کے بھی حق میں ہیں اور ہمارے شہریوں کے بھی حق میں ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔